بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت محمد اور حمیرہ کی ملاقات ہوئی تھی اس سے بہت پہلے حسن بن صباح کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ ایک فدائی جابر بن حاجب کی قاتل حمیرہ رے کے امیر ابو مسلم رازی کی پناہ میں پہنچ گئی ہے۔ حسن بن صباح نے بڑا سخت حکم دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اغوا کر کے علموت لایا جائے اور پھر اسے گھٹنوں سے اوپر تک زمین میں گاڑ کر اس کے جسم پر اور منہ پر شہد مل دیا جائے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ سزا تھی جو حسن بن صباح نے سنائی تھی۔ شہد مل دینے سے چھوٹی بڑی چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں نے اور دیگر حشرات الارض نے حمیرہ کے جسم کا گوشت آہستہ آہستہ کھا جانا تھا۔ اس نے آخر مرنا ہی تھا، لیکن ایسی اذیت میں مرنا تھا جو 5-6 دن اسے ملتی رہتی۔ حسن بن صباح نے کہا تھا کہ اس کی جنت کی تمام لڑکیوں کو یہ منظر اور حمیرہ کا حشر دکھایا جائے تاکہ کوئی لڑکی فرار کی یا کسی غلط حرکت کی جرت نہ کرے۔ حسن بن صباح کو روزینہ کی رپورٹ بھی مل گئی تھی کہ اس نے سلطان برقیارق کو پوری طرح مٹھی میں لے لیا ہے اور اس سے یہ فیصلہ کروا لیا ہے کہ فوج کی نفری آدھی کر دی جائے۔ روزینہ نے اپنی اس رپورٹ میں کہا تھا کہ اب آدمی بھیجے جائیں جو اس نفری میں اشتعال پیدا کریں جسے فوج میں سے نکالا جا رہا ہے۔ حسن بن صباح کو اس قسم کی رپورٹیں اور اطلاعیں دینے والی ایک روزینہ ہی نہیں تھی، یہ تو اس کا ایک مکمل نظام تھا جو سلطنت سلجوقیہ میں پھیلا ہوا تھا اور اس سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ مرو میں سپہ سالار ابو جعفر حجازی اپنے سلطان برقیارق کے حکم کے مطابق فوج کی چھانٹی کر رہا تھا۔ یہ وہ فوج تھی جسے سلطان ملک شاہ مرحوم نے باطنیوں کی سرکوبی کے لیے تیار کیا تھا اور اس فوج میں وہ اضافہ کر رہا تھا۔ سپہ سالار حجازی جس نفری کو فارغ کر رہا تھا اسے بارکوں میں سے نکال کر الگ کرتا جا رہا تھا۔ اس نفری کے لیے خیمے لگا دیے گئے تھے، اسے فوری طور پر فارغ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کا حساب کتاب بھی کرنا تھا، اور آخر میں یہ ساری نفری سلطان برقیارق کو دکھانی تھی تاکہ اس کا آخری حکم لیا جا سکے۔ اس طرح ایک وسیع میدان میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ فارغ کی جانے والی نفری کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نفری سے گھوڑے اور ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ فوج کی ملازمت بیشتر لوگوں کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ اس وقت کے فوجیوں کو یہ فائدہ بھی نظر آتا تھا کہ مفتوحہ علاقے سے مال غنیمت بھی ملتا تھا۔ اب ان 15-16 ہزار آدمیوں سے ذریعہ معاش چھن رہا تھا۔ قدرتی طور پر ان میں مایوسی اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی۔ اس بیزاری میں غصے کا عنصر بھی موجود تھا۔ وہ جب آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو ہر فوجی یہ ضرور کہتا تھا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا ہے، ہماری جگہ دوسروں کو کیوں نہیں نکالا گیا۔ انہیں اپنے آپ میں کوئی خاص یا کوئی نقص نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان میں کوئی خوبی نظر آتی تھی جنہیں فوج میں ہی رکھا جا رہا تھا۔ ان آدمیوں کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے۔ غصے اور احتجاج سے وہ بارود کی مانند ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں تو کہتے تھے کہ باطنیوں کو ختم کرنا ہے، اب ہمیں ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ نئے سلطان کی بیوی باطنی ہے۔ نئے سلطان نے حسن بن صباح کا عقیدہ قبول کر لیا ہے۔ اور ایسی ہی باتیں تھیں جو خیموں کی اس بستی میں سنی اور سنائی جاتی تھیں۔ چونکہ یہ سب فوجی تھے اس لیے کئی باتیں اخلاق سے گری ہوئی بھی کہتے تھے۔ فارغ کیے جانے والے ان 15-16 ہزار فوجیوں میں سالار بھی تھے اور عہدیداروں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی، باقی سب سپاہی تھے۔ مرو میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کے متعلق زیادہ تر یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہزاروں فوجی سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ ایک وجہ تو سب کو نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ان کی چھانٹی کی جا رہی تھی، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی کہ وہ آگ بگولا ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس ان کے رشتہ دار، دوست اور دوسرے شہری بھی از راہ ہمدردی آتے رہتے تھے۔ ان میں حسن بن صباح کے تخریب کار بھی شامل ہوتے تھے جن کی اصل حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ان فوجیوں کو خوب بھڑکاتے اور ان میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے۔ انہیں خفیہ تخریب کاروں نے فارغ کیے جانے والے فوجیوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ جن فوجیوں کو فوج میں ہی رکھا جا رہا ہے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جنہیں نکالا گیا ہے وہ بزدل اور بد اخلاق ہیں، اور ان میں ایسے آدمی بھی ہیں جو چھٹی پر جاتے ہیں
تو رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ افواہ خیموں کی ساری بستی میں پھیل گئی اور یہ تمام فوجی اتنے مشتعل ہوئے کہ ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو فوج پر حملہ کر دیتے۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی تو بلا شک و شبہ خوشامدی آدمی تھا اور وہ سلطان کا ہر ناجائز حکم بھی ماننے کو تیار رہتا تھا۔ نکالے جانے والے فوجیوں کا کوئی ہمدرد تھا تو وہ نائب سالار اوریزی تھا۔ اس نے سلطان برقیارق کو کہہ دیا تھا کہ وہ فوج کی چھانٹی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا رویہ اب یہ ہو گیا تھا کہ سپہ سالار حجازی کی بات سن لیتا لیکن اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اوریزی خیموں میں گیا تو وہاں رہنے والے سابق فوجی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ غصے اور عتاب سے وہ پھٹے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو انہیں بے گناہ اور بلا وجہ فوج سے نکالا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ سارے شہر میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ انہیں اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ یہ بزدل اور بدماش ہیں۔ اوریزی نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لوگ بہت ہی مشتعل تھے۔ اوریزی نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ سپہ سالار حجازی کے ساتھ بات کرے گا اور ابھی وہ ٹھنڈے رہیں۔ اس نے وہیں سے جا کر سپہ سالار حجازی کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوریزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے اصل بات سمجھنے کی بجائے یوں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس کے حق میں نہیں ہو کہ فوج کم کی جائے۔ تمہاری موجودگی میں سلطان نے حکم دیا تھا کہ فوج کی نفری آدھی کر دو۔ میں حیران ہوں کہ تم مجھ پر اور اس نفری پر جسے ہم فوج میں ہی رکھ رہے ہیں ایسے بے بنیاد الزام کیوں عائد کر رہے ہو؟ محترم سپہ سالار، نائب سپہ سالار اوریزی نے کہا، آپ سلطان کو ضرور خوش کریں لیکن اپنی عقل پر ایسا پردہ بھی نہ ڈالیں کہ کسی اچھی بری بات پر آپ غور بھی نہ کر سکیں۔ میں الزام عائد نہیں کر رہا، میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ ہمارے دشمن خیموں میں بھیجے جانے والے فوجیوں میں افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جنہیں آپ فوج میں رکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ میں اس فوج کا سپہ سالار ہوں اور میرے ذاتی خفیہ ذرائع بھی ہیں، ان سے مجھے سب کچھ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ باطنی تخریب کار ہیں جو فوج کے ان دونوں دھڑوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وجوہات پیدا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے؟ سپہ سالار حجازی نے کہا، انہیں بتاؤ کہ یہ افواہ ہے، اس پر یقین نہ کریں۔ لیکن اوریزی بھائی، یہ کوئی افواہ نہیں، یہ خود اپنے پاس سے باتیں گھڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ جنہیں میں نے فوج سے الگ کر دیا ہے جوابی کارروائی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی فوج میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے جنہیں رکھا جا رہا ہے۔ نائب سپہ سالار اوریزی نے سپہ سالار حجازی کو سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی کہ یہ افواہ بھی دشمن کی اڑائی ہوئی ہے۔ حقیقتاً خیموں میں رہنے والوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار حجازی نے اپنے نائب سالار اوریزی کی بات سمجھنے کے بجائے اس پر طنز کی اور اس پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ یہ ساری باتیں خود گھڑ رہا ہے۔ حسن بن صباح کے باطنیوں کا پروپیگنڈا اور افواہ بازی پورا کام کر رہی تھی، یعنی افواہیں شہریوں میں بھی پھیلائی جا رہی تھیں، جس کا نتیجہ یا اثرات یوں سامنے آنے لگے تھے کہ شہری بھی دو حصوں میں بٹنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حکمران طوائف الملوکی شروع کر دیتے ہیں تو خوشامد کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انتظامی امور خوشامد پرستی اور مفاد پرستی کی نظر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں دشمن بلا خوف و خطر اپنی تخریبی کارروائیاں کرتا ہے۔ یہ فضا سلطنت سلجوقیہ کے دارالحکومت میں پیدا ہو گئی تھی جو باطنیوں نے پیدا کی تھی۔ ایک دو دنوں بعد ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک رات ایک فوجی عہدیدار اپنی رہائشی کمرے میں قتل ہو گیا۔ وہ اس فوج میں شامل تھا جسے رکھا جا رہا تھا۔ صبح اسے دیکھا گیا، اس کی لاش فرش پر پڑی تھی، اس کے پیٹ میں اور سینے میں خنجر مارے گئے تھے، اس کے بستر پر بھی خون تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے سوتے میں خنجر مارے گئے اور وہ تڑپتے ہوئے فرش پر گرا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ تمام فوج میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عہدیدار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ افواہ بھی پھیلتی گئی کہ اسے ان فوجیوں میں سے کسی نے قتل کیا ہے جنہیں فوج میں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ نکالے جانے والے فوجی کہتے ہیں کہ وہ اب اسی طرح قتل کی وارداتیں کرتے رہیں گے۔ ان افواہوں میں تاثر یہ پیدا کیا گیا تھا کہ نکالے جانے والے فوجیوں کو رکھے جانے والے فوجیوں نے بزدل اور بد اخلاق کہا ہے، اسی لیے نکالے گئے فوجیوں نے اپنی توہین کا انتقام لیا ہے۔
اس طرح فوج میں اچھی خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بعض فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نکالے جانے والوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے اور ان کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچیں گی۔ کسی فوجی کا یوں قتل ہو جانا بڑا ہی عجیب واقعہ تھا۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی اپنے نائب سپہ سالار اوریزی کو ساتھ لے کر سلطان برق یارق کے ہاں چلا گیا۔ برق یارق اسی وقت جاگا تھا۔ روزینہ اسے اتنی جلدی بستر سے نہیں نکلنے دیتی تھی جتنا جلدی سلطان ملک شاہ انہیں اٹھا دیا کرتا تھا۔ برق یارق کو اطلاع دی گئی کہ دونوں سپہ سالار آئے ہیں، تو روزینہ باہر آئی اور ان سے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی کیوں آئے ہیں۔ ہم اتنی جلدی آنے کی معافی چاہتے ہیں، سپہ سالار حجازی نے غلاموں کے سے لہجے میں کہا۔ ایک عہدیدار کا قتل ہو گیا ہے، اس کی اطلاع سلطان محترم کو دینی ضروری ہے اور ان سے حکم لینا ہے۔ روزینہ اندر چلی گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور دونوں سپہ سالاروں کو اندر سونے کے کمرے میں ہی لے گئی۔ سلطان برق یارق ابھی پلنگ پر ہی نیم دراز تھا۔ کون بدبخت قتل ہو گیا ہے؟ برق یارق نے مخمور سی آواز میں پوچھا۔ ہمارا ایک عہدیدار تھا سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے جواب دیا اور بیان کیا کہ وہ کس طرح مردہ پایا گیا، لاش کس حالت میں تھی اور لاش فرش پر پڑی تھی۔ تو پھر قاتل کو ڈھونڈو، سلطان برق یارق نے کہا، وہ مل جائے تو اس کا سر اڑا دو۔ سلطان عالی مقام سپہ سالار حجازی نے کہا، قاتل ان خیموں میں ہے جن میں نکالے جانے والے فوجیوں کو رکھا گیا ہے۔ سلطان محترم نائب سالار اوریزی بولا، یہ باطنیوں کی دہشت گردی ہے، اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ اس وقت دونوں دھڑوں کے فوجیوں کے درمیان کس قسم کی کشیدگی پیدا کر دی گئی ہے، اور اسی طرح شہر کے لوگ بھی دو دھڑوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے اوریزی کی مخالفت شروع کر دی۔ سلطان برق یارق کے چہرے پر اکتاہٹ کے اثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ وہ تو جیسے کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ نائب سپہ سالار اوریزی نے سپہ سالار حجازی کو ٹوک کر اپنی بات شروع کر دی۔ روزینہ پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ اس باطنی حسینہ نے سلطان برق یارق کو ذہنی طور پر اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی اہلیت سے ہی محروم ہو گیا تھا۔ یہ اثرات تھے اس نشے کے جو وہ اسے پلاتی رہتی تھی، اور وہ خود بھی اس کے لیے ایک نشہ بن گئی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر روزینہ کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سوچتی روزینہ تھی اور بولتا سلطان برق یارق تھا۔ سلطان، روزینہ نے کہا، ان دونوں کی باتیں آپ کو کسی فیصلے تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ یہ قاتل کو پکڑیں جو ممکن نظر نہیں آتا، دوسرا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان فوجیوں میں سے جنہیں نکالا جا رہا ہے کوئی دو آدمی پکڑ لیے جائیں اور فوج کے دونوں دھڑوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کے درمیان ان دونوں آدمیوں کے سر اڑا دیے جائیں۔ اعلان کیا جائے کہ ان دونوں نے اس عہدیدار کو قتل کیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی اتنی سنگین واردات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر واقعی اس فوج کے ان دو دھڑوں میں کشیدگی اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے تو وہ اسی طرح ختم کی جا سکتی ہے۔ اگر خیموں میں رہنے والا کوئی فوجی قتل ہو جائے تو وہ فوجی ادھر سے پکڑ کر انہیں سب کے سامنے جلاد سے قتل کروا دیا جائے۔ سن لیا تم دونوں نے، سلطان برق یارق نے کہا، جاؤ اور اس حکم پر عمل کرو۔ بہت اچھا فیصلہ ہے سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے کہا، میں آج دو آدمی پکڑ کر قید خانے میں بند کر دوں گا اور کل صبح دونوں کو قتل کروا دیا جائے گا۔ نائب سپہ سالار اوریزی نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں اور تباہی سلطنت سلجوقیہ کی مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ دونوں سپہ سالار وہاں سے آ گئے۔ اگلے روز سپہ سالار ابو جعفر حجازی خیموں کی طرف گیا۔ کچھ سپاہی جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا باہر بیٹھے تھے۔ سپہ سالار حجازی کے ساتھ 12-14 فوجی تھے جو برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ سپہ سالار حجازی نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں پکڑ کر لے چلو، اس نے حکم دیا، یہی ہیں اس کے قاتل۔ مسلح فوج ان دو آدمیوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھسیٹتے دھکیلتے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ خبر خیموں کی ساری بستی میں پھیل گئی۔ 15-16 ہزار سابق فوجیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سب جانتے تھے کہ جنہیں پکڑ کر لے گئے ہیں وہ بڑے ہی خوش اخلاق اور شریف سپاہی تھے۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے اور شور شرابہ کرنے لگے، لیکن ان کی سننے والا
سوائے نائب سالار اوریزی کے اور کوئی نہ تھا۔ سپہ سالار حجازی کے حکم سے ان دونوں آدمیوں کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان 15-16 ہزار فوجیوں میں 2 سالار بھی تھے جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ 2-3 عہدیداروں کو ساتھ لے کر نائب سپہ سالار اوریزی کے ہاں چلے گئے۔ اسے بتایا کہ سپہ سالار نے 2 آدمیوں کو یہ کہہ کر پکڑ لیا ہے کہ مقتول عہدیدار کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اوریزی نے یہ خبر سنی تو وہ بھڑک اٹھا۔ وہ اسی وقت سپہ سالار حجازی کے پاس چلا گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، سپہ سالار حجازی نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تم کہو گے کہ 2 بے گناہوں کو کیوں پکڑ لیا ہے۔ اوریزی بھائی، تمہارے سامنے سلطان نے حکم دیا تھا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسا ظالمانہ حکم کبھی نہ مانتا، نائب سالار اوریزی نے کہا۔ محترم حجازی، آپ کس کے غلام بن گئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے؟ سلطان کی طاقت کو ہم احتراماً مانتے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ امیر کوئی غلط حکم، خصوصاً اس قسم کا ظالمانہ حکم دیتا ہے تو وہ حکم نہ مانو۔ خدا کے لیے اوریزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے بے تکلف دوستوں جیسے لہجے میں کہا، اگر ہم ان 2 ادنا سے سپاہیوں کے سر نہیں کاٹیں گے تو ہم دونوں کے سر کٹ جائیں گے۔ میں ان ادنا سپاہیوں کی خاطر اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں، اوریزی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر جھک مار رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیں، کیا آپ واقعی ان 2 بے گناہ سپاہیوں کے سر کاٹ دیں گے؟ تو اور کس لیے انہیں قید خانے میں بھیجا ہے؟ سپہ سالار حجازی نے جواب دیا، کل سب کے سامنے ان کی گردنوں پر تلواریں چل جائیں گی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، نائب سپہ سالار اوریزی نے کہا۔ یہ آخری بات ہوگی جو میں آپ سے کروں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حالات کیا کروٹ بدلیں گے۔ آپ یوں کریں کہ کل ان دونوں سپاہیوں کو قید خانے سے نکال کر ادھر سے ہی انہیں گھروں کو بھیج دیں۔ فوج سے تو وہ نکال ہی دیے گئے ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ سلطان تک چلوں گا اور کہوں گا کہ ہم دونوں کی موجودگی میں قید خانے میں ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں اور انہیں دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر جانتے ہو سلطان کیا کہے گا؟ سپہ سالار حجازی نے کہا۔ وہ کہے گا کہ میرے حکم کے مطابق ان کی گردنیں سرعام فوج کے دونوں دھڑوں کے سامنے کیوں نہیں کاٹی گئی؟ اس کا جواب میں دوں گا، نائب سپہ سالار اوریزی نے کہا۔ میں کہوں گا کہ سب کے سامنے انہیں قتل کیا جاتا تو فوج کے دونوں دھڑوں میں فساد کا خطرہ تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں سپاہی بے گناہ ہیں۔ اوریزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے کہا، حکم سلطان کا نہیں، سلطان کی بیگم کا ہے۔ وہ قید خانے سے معلوم کروا لے گی کہ اس کے حکم کی واقعی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں۔ تم خاموش ہی رہو تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اوریزی خاموش رہا اور سر جھکا کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ایک پتھر سے ہم کلام ہے۔ انہیں کل کس وقت اور کہاں سزائے موت دی جائے گی؟ نائب سالار اوریزی نے بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا اور ذرا سوچ کر کہا، مجھے آپ کا ساتھ دینا پڑے گا ورنہ آپ مارے جائیں گے۔ زندہ باد اوریزی! سپہ سالار حجازی نے خوش ہوتے ہوئے اوریزی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ میں تمہارے اس تعاون کے لیے ساری عمر ممنون رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کیا گناہ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اوریزی نے کہا۔ آپ مجبور ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ انہیں کون سی جگہ یہ سزا دی جائے گی؟ وقت اور جگہ تم خود مقرر کر لو، سپہ سالار حجازی نے اوریزی کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ تم جو جگہ مقرر کرو گے میں اسی کو مان لوں گا۔ اوریزی اٹھا، سپہ سالار حجازی سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے آ گیا۔ اگلے روز کے سورج نے طلوع ہوتے ہی یہ ظالمانہ منظر دیکھا کہ ایک طرف نکالی جانے والی فوج کے 15-16 ہزار آدمی کھڑے تھے۔ ان کے سامنے خاصے فاصلے پر وہ فوج کھڑی تھی جسے رکھا جا رہا تھا۔ ان کے درمیان 2 سپاہی کھڑے تھے جن کے ہاتھ پیٹھوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کے قریب ایک آدمی چوڑے پھل والی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اس جگہ درختوں کی بہتات تھی۔ بالکل قریب بڑکی قسم کے 2 گھنے درخت تھے۔ منظر خاصا خوبصورت تھا، لیکن خوبصورتی میں موت کی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان 2 سپاہیوں میں جنہیں کچھ دیر بعد سزائے موت دینی تھی، ایک نوجوان تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ یہ بد نصیب اسی شہر کا رہنے والا تھا
کچھ دور شہر کے لوگ کھڑے تھے، یہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں میں اس ادھیڑ عمر سپاہی کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی کھڑے تھے۔ بیوی بھی رو رہی تھی اور بچے بھی۔ بیوی نے ایک بار سپہ سالار حجازی تک رحم کے لیے پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن فوجیوں نے اسے دھکے دے کر پیچھے کر دیا تھا۔ شہریوں میں چمگویاں ہو رہی تھیں۔ سپہ سالار حجازی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا اور دونوں بے گناہ سپاہیوں کے پاس گھوڑا روک کر اعلان کیا کہ فوج کا جو عہدیدار قتل ہوا ہے اس کے قاتل یہ دونوں ہیں، اور مصدقہ شہادت ملی ہے کہ قاتل یہی ہیں۔ یہ سپہ سالار جھوٹ بول رہا ہے، ادھیڑ عمر سپاہی نے چلا کر کہا۔ اسے پوچھو کہ کون سے قاضی کا فیصلہ ہے۔ ایک جلاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا۔ سپہ سالار حجازی نے اپنا اعلان یہ کہہ کر مکمل کیا کہ ان دونوں کو سب کے سامنے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ سپہ سالار ایک طرف چلا گیا۔ دونوں جلادوں نے دونوں فوجیوں کو 2 زانوں بٹھا دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سر نیچے کر دیے۔ پھر دونوں نے اپنی تلواریں اوپر اٹھائیں۔ 2 بے گناہوں کی زندگی اور موت کے درمیان صرف 2 یا 3 لمحے رہ گئے تھے۔ تلواروں کا ایک ایک وار ہی کافی تھا۔ تلواریں اور اوپر کو اٹھیں تو تماشائیوں کے اتنے بڑے ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ تلواریں اور اوپر کو اٹھیں۔ اب انہیں زناٹے سے نیچے آنا تھا۔ زناٹے تو سنائی دیے لیکن وہ تلواروں کے نہیں بلکہ 2 تیروں کے تھے۔ ایک تیر ایک جلاد کے سینے میں اور دوسرا تیر دوسرے جلاد کے سینے میں اتر گیا۔ وہ بے گناہوں کے جان لینے والے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ تیر کس نے چلائے ہیں؟ سپہ سالار حجازی نے ایسی آواز میں کہا جس میں گھبراہٹ بھی تھی، غصہ بھی۔ فوراً پکڑو انہیں۔ فوج میں کچھ حرکت ہوئی۔ نائب سپہ سالار اوریزی گھوڑا دوڑاتا آیا اور بے گناہ سپاہیوں اور مرے ہوئے جلادوں کے پاس آ روکا۔ خبردار، اوریزی نے بلند آواز سے کہا، کوئی حرکت نہ ہو۔ اللہ نے انصاف کر دیا ہے، یہ دونوں بے گناہ ہیں۔ سپہ سالار سے پوچھو انہیں کون سے قاضی نے سزائے موت دی ہے اور کس کس کی شہادت پر سزا دی ہے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جسے چاہو پکڑ کر اس پر قتل کا الزام لگا دو اور اس کی گردن مار دو؟ کیا تم سب کافر ہو کر مرنا چاہتے ہو؟ ہر طرف خاموشی طاری رہی۔ اوریزی نے ان فوجیوں کی طرف دیکھا جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا۔ کچھ آدمی آگے آؤ، اس نے کہا، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ۔ 4 آدمی دوڑے آئے اور وہ اپنے بے گناہ ساتھیوں کے ہاتھ کھول کر انہیں ساتھ لے گئے۔ ادھر سے ادھیڑ عمر سپاہی کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ دوڑتی آئی۔ باپ نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور انہیں پیار کرنے لگا۔ فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی وہاں سے چلا گیا۔ وہ سلطان برقیارق کو بتانے جا رہا تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی اور اس کا ذمہ دار اوریزی ہے۔ سپہ سالار حجازی کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ 2 تیر کہاں سے آئے ہیں۔ یہ اوریزی کا انتظام تھا۔ ان بے گناہ سپاہیوں کو سزا دینے کی جگہ اسی نے انتخاب کیا تھا۔ وہاں قریب ہی بڑ جیسے 2 گھنے درخت تھے۔ ان کے چوڑے پتوں میں بیٹھا ہوا آدمی کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اوریزی نے رات کو 2 تجربے کار تیر انداز تیار کر دیے اور انہیں یہاں لا کر اچھی طرح بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دونوں تیر انداز صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک درخت پر اور دوسرے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ سپہ سالار حجازی جا چکا تھا۔ فوج حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ نائب سالار اوریزی نے فوج کو بارکوں میں چلے جانے کا حکم دیا اور خود اس انتظار میں اپنے ٹھکانے پر چلا گیا کہ ابھی سلطان کا بلاوا آئے گا۔ سالار اوریزی کی یہ کارروائی بڑا ہی سنگین جرم تھا۔ سلطان نے 2 سپاہیوں کو سزائے موت دی تھی، لیکن سالار اوریزی نے جلادوں کو مروا دیا تھا اور سپاہیوں کو رہا کر لیا تھا۔ اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے یہ حکم دیا کہ ان تیر اندازوں کو ڈھونڈو اور پکڑو، لیکن سالار اوریزی نے اس کے قریب آ کر للکارا اور کہا، خبردار کوئی آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ یہ حکم عدولی نہیں بلکہ غداری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ سپہ سالار حجازی کو سالار اوریزی کی یہ باغیانہ کارروائی اچھی لگی تھی یا بری لگی تھی۔ اسے دراصل خوشی اس بات پر ہوئی تھی کہ اسے سلطان برقیارق کے پاس جانے کا ایک بڑا ہی معقول بہانہ مل گیا تھا اور اس کے ساتھ سالار اوریزی کو سالاری سے معزول کرانے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ
سلطان سالار اوریزی کو صرف معزول نہیں کرے گا بلکہ اسے کوئی اور سزا بھی دے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سپہ سالار حجازی سلطان برقیارق کا خوشامدی تھا اور وہ سلطان کے آگے زر خرید غلاموں کی طرح حرکتیں کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سپہ سالار اوریزی خوددار اور باوقار سالار تھا جس کی اپنی ایک آزاد شخصیت تھی۔ وہ سلطان کا ہر حکم صرف اس لیے نہیں مانتا تھا کہ یہ سلطان کا حکم ہے، بلکہ وہ دیکھتا تھا کہ فوجی نقطہ نگاہ سے یہ حکم سلطنت کے لیے نقصان دہ تو نہیں۔ یہ سالار اوریزی کا ایمان تھا، لیکن سپہ سالار حجازی اسے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ سپہ سالار حجازی وہاں سے سلطان برقیارق کے ہاں گیا اور اپنے آنے کی اطلاع دی۔ سلطان نے اسے اسی وقت اندر بلا لیا۔ وہ اندر گیا اور رکوع میں جا کر سلطان کو سلام کیا۔ کام کر آئے حجازی؟ سلطان برقیارق نے پوچھا۔ دیکھنے والوں پر دہشت تو طاری ہو گئی، اب کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ گستاخی معاف سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے سلطان کے اشارے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ سلطان نے بدک کر پوچھا۔ حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہو سکی؟ دونوں جلاد تیروں سے مارے گئے ہیں، سپہ سالار حجازی نے کہا۔ کس نے مارے ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ کون تھے وہ تیر انداز؟ کیا انہیں آپ نے پکڑ لیا ہے؟ سپہ سالار حجازی نے سلطان کو سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا اور سالار اوریزی کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا۔ سلطان عالی مقام حجازی نے کہا، وہ تو کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ سلطان کا یہ حکم نہ مانوں کہ فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ دونوں تیر انداز بھی اسی کے تھے۔ یہ جرأت! سلطان برقیارق نے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا۔ یہ مجال! اسے قید خانے کے تہ خانے کی اس کوٹھری میں بند کر دو جس میں سب سے زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اس نے سلطان کی توہین کی ہے، روزینہ نے کہا۔ اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ ہم یہاں بلا کر اسے سزا دلائیں گے، اسے زنجیروں میں باندھ کر یہاں سے بھیجیں گے۔ آپ اسے بازار میں ہی گزارنا اور کسی چوک پر کھڑا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور اعلان کرنا کہ یہ سلطان کا باغی اور غدار ہے۔ اسے ابھی بلا لیا جائے۔ ہاں، اسے ابھی بلا لیا جائے۔ سلطان برقیارق نے اپنی بیوی کا حکم دہرایا۔ جس وقت سپہ سالار حجازی سلطان برقیارق کی طرف چلا تھا، اس وقت نائب سپہ سالار اوریزی اپنے ٹھکانے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے فوج کو واپس بارکوں میں بھیج دیا تھا۔ وہ جب وہاں سے چلا تو اس کے ساتھ 4-5 آدمی اس نفری میں سے تھے جسے فوج میں سے نکل جانے کا حکم ملا تھا اور وہ ابھی تک خیموں میں رہتے تھے۔ میرے رفیقوں، سالار اوریزی نے ان 4-5 آدمیوں سے کہا، توقع تو یہ ہے کہ مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا یا عمر بھر کے لیے قید خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں مجھے پہلے قید خانے میں لے جائیں گے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو تم نے ان سابق فوجیوں کو اور شہر کے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ کس طرح ملانا ہے۔ ہم بہت سا کام تو کر ہی چکے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری قیادت سے محروم ہو جاؤ گے تو حوصلہ ہی نہ ہار بیٹھو۔ ہم آپ کی قیادت سے محروم نہیں رہیں گے، ایک ادھیڑ عمر فوجی نے کہا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم آپ کو جلاد تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ سالار اوریزی نے انہیں کچھ ہدایات دینی شروع کر دیں۔ میں راز کی ایک بات تمہیں آج بتا دیتا ہوں، سالار اوریزی نے کہا۔ سلطان ملک شاہ مرحوم کا دوسرا بیٹا محمد اور اس سے چھوٹا سنجر ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میری گرفتاری کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی اطلاع محمد رے کے امیر ابو مسلم رازی تک پہنچائے گا۔ میں نہ ہوا تو ابو مسلم رازی تمہارا سالار اور قائد ہوگا۔ سالار اوریزی اپنی ہدایات مکمل کر چکا تھا کہ اطلاع ملی کہ سلطان کا بلاوا آیا ہے۔ میں جاتا ہوں، سالار اوریزی نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ گھوڑے تیار کر لو اور 2 آدمی میرے محافظ بن کر میرے ساتھ چلو۔ سالار اپنے محافظ ساتھ لے جا سکتا ہے۔ مجھے اب سزا سنائی جائے گی جس کا دونوں محافظوں کو وہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ وہاں سے کھسک آئیں گے اور یہاں بتائیں گے کہ مجھے کیا سزا سنائی گئی ہے۔ پھر تم لوگوں نے اپنی کارروائی کرنی ہے۔ میں جا رہا ہوں، اللہ تمہارا مددگار ہے۔
سالار اوریزی اپنے ان آدمیوں سے ہاتھ ملا کر باہر نکلا۔ 2 محافظ تیار ہو چکے تھے۔ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار ہوا۔ جب وہ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹی اس کے راستے میں آ گئیں۔ بیٹی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہ جائیں، بیٹی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کیا کر آئے ہیں۔ سلطان آپ کی جان بخشی نہیں کرے گا۔ یہیں سے کسی طرف بھاگ جائیں، ہم آپ کے پیچھے پہنچ جائیں گی۔ میں آپ کو یہاں سے نکلوا دیتی ہوں، بیوی نے کہا۔ سلطان کے سامنے نہ جائیں، وہ آپ کی وفا کی کوئی قیمت نہیں دے گا، وہ آپ کی گردن کٹوا دے گا۔ بیٹی رو رو کر اسے روک رہی تھی، لیکن اوریزی مسکرا رہا تھا۔ پریشان نہ ہو بیٹی، سالار اوریزی نے بڑے پیار سے کہا، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میں جانتا ہوں تم بڑے ہی حوصلے اور جرأت والی عورت ہو۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر کر رہا ہوں۔ اندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ ماں بیٹی روتی رہیں، اسے روکتی رہیں، لیکن سالار اوریزی انہیں خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ 2 محافظ اس کے پیچھے پیچھے گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے۔ بیٹی اور اس کی ماں نے ہاتھ پھیلا کر اور آسمان کی طرف دے کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ ان کی آہوں اور ان کی آنسوؤں میں بھی دعائیں تھیں۔ وہ سلطان کے محل میں جا پہنچا اور اندر اطلاع پہنچائی۔ اسے فوراً بلا لیا گیا۔ سالار اوریزی جب سلطان برقیارق کے سامنے گیا تو جھکا نہیں، بلکہ مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کہا اور پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ سلطان نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اور اسے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے دونوں جلادوں کو تیر اندازوں سے مروا دیا ہے؟ سلطان نے اس سے پوچھا۔ ہاں سلطان محترم، سالار اوریزی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جلادوں کو میں نے مروایا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں سپاہیوں کو میرے حکم سے سزائے موت دی جا رہی تھی؟ سلطان برقیارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ معلوم تھا سلطان محترم، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ پھر تم نے میرے حکم کی تعمیل میں یہ رکاوٹ کیوں ڈالی؟ سلطان نے گرج کر پوچھا۔ اس لیے کہ کسی کو سزائے موت دینے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، آپ نے اس حکم کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ سالار اوریزی نے کہا، آپ ان 2 معصوم اور بے گناہ سپاہیوں کو نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قتل کروا رہے تھے۔ یہاں میرا حکم چلتا ہے، سلطان برقیارق نے اپنی ران پر بڑے زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور میں بحیثیت ایک مسلمان صرف اللہ کا حکم مانتا ہوں۔ یہ سلطنت آپ کی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی سلطنت ہے۔ اسلامی سلطنت میں صرف اسلامی قانون چلے گا۔ آپ مجھے حکم دیں کہ اپنے پیٹ میں تلوار گھوم دوں کہ اس سے سلطنت کو فائدہ پہنچے گا تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تم زبان دراز ہو، روزینہ بولی۔ اس سلطنت میں کوئی زبان دراز نہیں رہ سکتا، تم سالاری کے قابل نہیں۔ محترمہ، سالار اوریزی نے کہا، یہ علموت نہیں، یہ مرو ہے۔ یہ باطنیوں کی نہیں، مسلمانوں کی سلطنت ہے۔ یہاں حسن بن صباح کا حکم نہیں چلے گا۔ خاموش بدتمیز، سلطان برقیارق اور زور سے گرجا، میں تمہیں اس گستاخی کی ایسی سزا دوں گا کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں گے۔ کان کھول کر سن لو سلطان، سالار اوریزی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تمہارے جلاد کے ہاتھوں سر کٹواؤں گا تو اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤں گا۔ میں صرف اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ اس گستاخ زبان دراز کو سالاری سے معزول کر دیں، روزینہ نے کہا۔ نہیں روزینہ، سلطان برقیارق نے کہا، میں اسے صرف معزول نہیں کروں گا، اسے اور بھی سزا دینی ہے۔ مجھے سالاری تم نے نہیں تمہارے باپ نے دی تھی، سالار اوریزی نے کہا۔ تم مجھ سے سالاری چھین لوگے تو بھی میں اپنی قوم کا سالار ہی رہوں گا اور اس سلطنت کی عظمت اور بقا کے لیے اپنے فرائض پورے کرتا رہوں گا۔ میں ان شہیدوں کی روحوں کے آگے جواب دہ ہوں جن کا خون اس سلطنت کی بنیادوں میں ابھی تک تازہ ہے۔ میں اپنی اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، سلطان برقیارق نے قہر آلود آواز میں کہا۔ اور سن لو اوریزی،
یہ عورت سالار اوریزی نے روزینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ عورت سلطان کی سراپا توہین ہے، یہ آستین کا سانپ ہے۔ پھر اس نے سپہ سالار حجازی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور سلطان کی آستین میں دوسرا سانپ یہ شخص ہے، یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ سلطان عالی مقام سپہ سالار حجازی تڑپ کر بولا، اسے آپ مزید توہین کی اجازت نہ دیں اور اسے سزا سنا دیں۔ ہاں سلطان، روزینہ نے کہا، اسے سزائے موت نہ دیں، عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیں جہاں یہ گل سڑ کر مرے گا۔ مرنے سے پہلے اسے وقتاً فوقتاً باہر نکالیں اور بیڑیاں ڈال کر شہر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے سزا باغی اور غدار کی۔ سلطان برقیارق نے سالار اوریزی کو یہی سزا سنا دی اور کہا کہ اس کی تلوار اس سے لے لی جائے۔ سالار اوریزی نے اپنی تلوار اور نیام اٹھا کر سلطان کی طرف پھینک دی۔ یہ لو تلوار سلطان، سالار اوریزی نے کہا، میں اس وقت جہاد کے میدان میں اترا تھا جب تم ابھی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہا، یہ ہاتھ تلوار سے کبھی خالی نہیں رہیں گے، جذبہ اور ایمان زندہ رہتا ہے، ان ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ خود تلوار دے گا۔ سلطان برقیارق نے قہقہہ لگایا اور روزینہ کی طرف دیکھا۔ روزینہ بھی ہنس پڑی۔ اس شخص کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا ہے، سلطان برقیارق نے کہا، میں اسے اس کال کوٹری میں بھجوا رہا ہوں جہاں یہ 1 سال بھی زندہ نہیں رہے گا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے گا۔ او بدقسمت انسان، تلوار اگر کبھی تمہارے پاس آئی بھی تو وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ جلاد کے ہاتھ میں ہوگی، اور تمہارا سر جھکا ہوا ہوگا۔ لے جاؤ اسے۔ ٹھہر جاؤ، روزینہ نے کہا، ہمارے سامنے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دو اور باہر لے جا کر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ پھر اسے گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بلکہ پیدل لے جاؤ، اور اتنا آہستہ چلنا کہ لوگوں کا ہجوم تمہارے پیچھے اکٹھا ہو جائے، اور پھر اسے چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کو بتانا کہ غداری اور بغاوت کی سزا کیا ہے، اور پھر اسے چوک سے فوراً آگے نہ لے جانا، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں۔ سپہ سالار حجازی دوڑتا باہر نکلا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ سلطان کے 2 محافظ تھے۔ انہوں نے زنجیریں اور بیڑیاں اٹھا رکھی تھیں جو اوریزی کو ڈال دی گئیں۔ لے جاؤ اسے، سلطان برقیارق نے کہا۔ سلطان، سالار اوریزی نے مسکرا کر کہا، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، اس وقت تم سلطان نہیں ہوگے۔